جماع سے اور نیت کے ساتھ یہ تو آج کل نیت دور آ گیا، جدید دور آ گیا، آلات آ گئے، ہر بندے کی جیب میں وہ ہے، اور دوسری جانب سے پوسٹیں اور لکھی ہوئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تمہارے تک پہنچ جاتی ہیں، تم پھر شش و پنج میں پڑ جاتے ہو بھی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ میں تمہیں روزے کی تعریف سنائی۔ روزہ کس کا نام؟ روزہ ہے بندش، بندش کرنی ہے بھائی، کھانے سے بھی پینے سے بھی، کھانا پینا بطور غذا ہو یا بطور دوا ہو، اس سے بندش کرنی ہے۔ کھانا پینا ہوتا ہے، بندہ کبھی کھانا پینا غذا طور کرتا ہے، جیسے 2 وقت روٹی کھاتا ہے بندہ، یہ غذا طور ہے کہ ہمیں بدن کے لیے، کبھی بیمار ہے تو پھر کھاتا ہے پیتا ہے دوائی طور، اس سے بندش ہے۔ لہذا یہ لوگ بہت ٹیکے، مولوی حضرات، میں تو ان کو مفتی نہیں سمجھتا، بیعت ماں، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں۔ ٹیکا یہ دوائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہدایہ میں مذکور ہے، ہمارے فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، شریعت کا جج جیسا ہے کہ ہدایہ، اس میں الفطر لما دخل، جو بندے کے اندر شے چلی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹیکا جو ہے، یہ جو لگایا جاتا ہے خود اپنے اختیار سے، اس کی سوئی ہوتی ہے، سوئی اندر چلی جاتی ہے اور پھر اس میں دوائی ڈالی جاتی ہے، یہ سارے بدن کو اس کا اثر پہنچ جاتا ہے اور خود دوائی اندر داخل ہو گئی ہے، اور اس کو جو غذا تھا، منہ سے غذا کھانی تھی، پیٹ میں جانی تھی، اس کی خصوصیت نہیں ہے۔ مطلب ہے وہ دوائی پیٹ میں جائے گی، ہضم ہوگی، پھر اس سے قوت اس کے دوسرے جسم کی طرف آئے گی۔ یہ جو ٹیکے ہیں، ٹیکے بنے ہوئے بالکل یہ وہی کام کرتے ہیں جو دوائی کھانے سے ہضم ہو کے دوائی کام کرتی ہے، یہ ابتداءً ایسے تیار کیے گئے ہیں۔ لہذا ٹیکا کیونکہ بدن کی اصلاح کرتا ہے، یہ مفطر ہے، روزے کا کیا ہے، توڑنے والا ہے، لیکن معنوی طور توڑنے والا ہے۔ روزے کے توڑنے 2 قسم ہیں، ایک توڑتا کہ صورتاً روزہ ٹوٹ گیا، صورتاً، کہ حقیقتاً بھی جیسے کوئی شے منہ سے کھائی، منہ سے، تو امساک نام کا امساک بندش نہ رہی، روزے کی حقیقت فروغ ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو مفطر ہے، اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے، یہ مانا ہے کہ جو کھایا جاتا ہے اس سے بھی اصلاح بدن مقصود ہوتی ہے، کہ یہ ٹیکے سے بھی اصلاح ہوئی ہے بدن کی، اس لیے یہ بھی روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تو جان بوجھ کے لگایا تو اس سے روزہ تو ٹوٹ گیا، روزے کا روزہ رکھنا ہوگا، قضا کرنی ہوگی۔ بہتر ہے کہ تم سرے سے روزے حالت میں ٹیکا نہ لگا۔ اگر تمہارے اوپر تکلیف آ گئی، یوں مسئلہ تکلیف کو برداشت کرو، تمہاری برداشت کی حد تک ہے۔ ہمارے ابا و اجداد اس وقت ٹیکے کہاں ہوتے تھے ہمارے دیہاتوں میں، تو روزے بھی رکھتے تھے جوان، سخت گرمیوں میں کام بھی کرتے تھے، بخار بھی ہوتے تھے، لیکن روزے کو تو نہیں توڑتے، روزے پورے کر گئے۔ اور اگر تو لاچار ہو گیا بیماری کی وجہ سے، تو جس طرح بیمار کو رخصت ہے ابتداء کے روزہ نہ رکھے، بیماری کی حالت اتنی بیماری ہو گئی ہے تو روزے کو چھوڑ سکتا ہے، روزے کو اپنی علاج کرا سکتا ہے، لیکن علاج جو کرائے گا روزہ ٹوٹ گیا، علاج کی رخصت ہو گئی تو بیماری ہے عذر، لیکن روزہ ٹوٹ گیا۔ ہر حال میں جو اس روزے کا پھر بعد میں عید کے بعد اس کی قضا کرے گا،
ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی لوگ کیا بھائی یہ جو بچھو جو ڈنگ مارے بس ٹیکا بھی بچھو والا ڈنگ ہے پٹھواں لڑ گیا بچھو والا ڈنگ ہے تے پٹھواں جو لڑ پوے روزہ نہیں کروڑتا یا ٹیکا جو رنگ پوے روزہ نہیں کروڑ ایک ہی اس طرح میرے سنا یہ فقہ ہے. فقہ کانز قطوری کا نام نہیں ہے. فقہ فقاہت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا کہ ایک مدرس ہے ساری زندگی فقہ پڑھائے کیا اس کو مفتی اور فقیہ کہہ سکیں گے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا ایسا شخص ساری زندگی فقہ پڑھائے کتابیں پڑھائے فقہ کے دروازے تک نہیں پہنچا فقہ تابوت ہے. لہذا اس پر پیاس نہ کرو. وہ ہے بچھو اس نے ڈنڈ مارا تمہیں کوئی اختیار تھا؟ ٹیکا تو تم اپنے اختیار نہ لگا رہے ہو پھر کس طرح یہ ٹیکا بچھو دا ڈنگ بن گیا؟ اور دوسرا وہ جو ڈنگ ہوا ڈنگ لگا اس نے بدن دی اصلاح تھی یا تکلیف ضرر پہنچا تے ٹیکا جو لگایا اتنا تو بدن دی اصلاح تھی ہے بدن دی اصلاح تھی نہیں پہی ایک تھا. لہذا ایک مفتی صاحب کی طرف یہ فتویٰ نسبت کر دیا میں نے کہا یہ مفتی صاحب کا نہیں ہے یہ بات والے لوگ کوئی باتیں ملا دیتے ہیں ان کی طرف نسبت ہو جاتی ہے. وہ بڑا عظیم انسان ہے یہ فتویٰ ان کی طرف نسبت کیا گیا یہ حقیقت نہیں. تو ٹیکا ہو گیا اور بعد میں جب ٹیکا ہے تو انہوں نے کہا جو ہے ڈرپ بھی لگا دی تحقیقیں شروع کر دی. ڈرپ تو سرخ پانی ہے تو میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ ڈرپ جو لگائے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے آیا کفارہ بھی آئے گا اور اس پر جو نہیں آئے گا. اس میں غور کر رہا ہوں کتابوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ابھی دلیل میں چکتا نہیں کرتا لیکن میں اتنے تک پہنچ گیا ہوں کہ کہیں کفارہ تو نہیں ہے تو اس پر یہ تو عام اجازت دے رہے ہیں. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے تیرا بدن کمزور ہو جائے تاکہ تیرا نفس مرے تیرے اندر تقویٰ پیدا ہو خدا کا خوف آئے کہ یہ تو رجا ہو پیٹ بھر رہا ہو. اسی طرح پھر روزے کی جو حقیقت ہے کہ روحانیت ہے وہ تو حاصل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اتنے کا اختتام کرتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.